بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو کہانی ناگ دیوتا کا اگلا حصہ۔ اور جو ہو رہا تھا وہ آخر کار سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک چکور باکس میں بند پایا اور یہ باکس ٹیڑھا میڑھا ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ باہر بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، چیخو پکار ہو رہی تھی، لوگ ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ پھر کوئی اس باکس کے پاس آیا اور اس باکس کو بجا کر دیکھا گیا۔ پراتا نے ایک آواز سنی، اس میں کیا ہے؟ کھولو، دیکھو یہ اس کا دروازہ ہے۔ مگر جناب میں کہتا ہوں کھولو، کسی نے کہا اور چند لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا۔ وہ لوگ اسے دیکھ کر ایک دم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ سامنے ایک پولیس آفیسر کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی لکڑی دبی ہوئی تھی۔ اس نے غور سے پراتا کو دیکھا اور پھر طنزیہ انداز میں بولا، باہر تشریف لے آئیے جناب، آپ کے مل جانے سے زندگی بڑھ گئی ہے ہماری۔ پراتا خاموشی سے باہر نکل آیا اور پولیس آفیسر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ پھر بولا، آپ کی تعریف۔ پراتا نے حیرانی سے چاروں طرف دیکھا لیکن کچھ منہ سے بولا نہیں۔ ہمیں بہت کچھ بتائے گا۔ پراتا کو یہ سن کر افسوس ہوا کہ پروفیسر غازی کی لیبارٹری تباہ ہو گئی۔ وہ لوگ اسے گاڑی میں بٹھا کر تھانے کی عمارت میں لے گئے اور بعد میں ان سے تفصیلات معلوم ہوئیں۔ اب اس دنیا سے اس قدر واقفیت حاصل ضرور ہو گئی تھی کہ اس صورتحال کو سمجھ سکے۔ کسی وجہ سے پروفیسر غازی کی لیبارٹری تباہ ہو گئی تھی اور چونکہ وہ اس لیبارٹری کے تحت ماضی میں سفر کر رہا تھا، لیبارٹری کی تباہی کے ساتھ ساتھ ہی سارے سلسلے ختم ہو گئے اور اسے اپنی دنیا میں واپس آنا پڑا۔ یہ تھا اصل واقعہ، لیکن ان لوگوں نے نہ جانے کیوں اسے بند کر لیا ہے۔ پھر کافی دیر تک اسے ایک جگہ بیٹھے رہنا پڑا اور اس کے بعد پولیس آفیسر اس کے پاس آ گیا۔ ہاں، اب تم اپنا نام بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ وہاں اس لیبارٹری میں تم کیا کر رہے تھے؟ میرا نام پراتا ہے۔ مریخ کے رہنے والے ہو؟ نہیں، اشمولا میں رہتا ہوں۔ یہ کون سا سیارے کا نام ہے؟ وہ میری بستی ہے۔ جغرافیے میں کس طرف ہے وہ؟ میں نہیں جانتا۔ جغرافیہ تو جانتے ہو؟ نہیں۔ پھر کیا جانتے ہو؟ کچھ نہیں۔ شکل سے معصوم لگتے ہو۔ پروفیسر غازی کی لیبارٹری میں تم کیا کر رہے تھے؟ پتہ نہیں۔ اچھا، گویا تم تھوڑی سی مار کھانے کے بعد زبان کھولو گے۔ خیر، یہ تمہارا حق ہے، کھانے پینے کی چیز کھانا ہی چاہیے۔ چلو ایسا کرو، ابھی تو اسے بند کر دو، لاک اپ میں پہنچا دو، تھوڑی دیر کے بعد ذرا اس سے بات چیت کریں گے۔ اور پھر پراتا کو لاک اپ میں پہنچا دیا گیا۔ لاک اپ میں دو عجیب و غریب شکلوں کے افراد اور بھی موجود تھے۔ پراتا کو سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، بس اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کسی وجہ سے پروفیسر غازی کی یہ تجربہ گاہ تباہ ہو گئی ہے اور اس تباہی کی وجہ سے وہ ماضی سے حال میں واپس لوٹ آیا ہے۔ پتہ نہیں پروفیسر غازی کا کیا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس تجربہ گاہ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہو۔ بہرحال وہ دونوں افراد جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اسے دیکھتے رہے۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی، تب ان میں سے ایک نے اپنی جگہ چھوڑی اور پراتا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ارے بھائی رے، تو کیا کر کے آیا ہے؟ ڈاکو ہے؟ چور ہے؟ کسی کو مار ڈالا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہے تو نے؟ نہ ڈاکو ہوں، نہ چور ہوں، اور نہ کسی کو مارا ہے میں نے، بس ایک مصیبت زدہ ہوں۔ ہائے رے بھائی، مصیبت جب آتی ہے تو کہہ کر نہیں آتی، بس آ جاتی ہے اور انسان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ بس اے بھائی، بس سمجھ لے تقدیر کا پھیر ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ارے بھیا، نکلے تھے کسی کام سے پر تقدیر کی خرابی ہو گئی، لینے کے دینے پڑ گئے۔ اپنی جگہ سانپوں کا کھیل دکھا رہے تھے، ایک نیا ناگ پکڑا تھا ہم نے، چھوٹ گیا اور ایک لڑکے کو کاٹ لیا۔ بڑے آدمی کا بیٹا تھا، بس سمجھ لو مصیبت آنی تھی۔ اب ہم لاکھ کہہ رہے ہیں ان سے کہ بھائی ہمیں کر لینے دو، ہو سکتا ہے بچے کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں، پر پتہ یہ چلا ہے کہ وہ لڑکا مر گیا ہے۔
ارے بھیا کاٹا تو سامنے تھا، ہم اسے کیسے بچا سکتے ہیں؟ پراتا نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا اور اسے یاد آ گیا کہ اس شکل و صورت کے لوگ سپیرے ہوتے ہیں، سانپوں کو پکڑ کر بند رکھنے والے اور انہیں پالنے والے۔ اس نے ان دونوں کے چہرے کو دیکھا، پریشانی سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اچانک ہی اسے کچھ خیال آیا اور اس نے پوچھا، لڑکا مر چکا ہے؟ وہ لوگ یہی کہتے ہیں، مار دیں گے سسرے کو، سانپ کے زہر کا شکار ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر تو یہی کہیں گے، پر زہر اس کے بدن سے نکال لیا جائے تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ تم لوگ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ صورتحال وہی ہو جاتی ہے، یعنی اگر تم چاہو تو اسے بچا سکتے ہو، مگر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور پھر ہمیں یہاں بند کر دیا گیا۔ تم لوگ کوشش کرو، بات کرو تھانے دار سے، اس سے کہو کہ ہمیں چھوڑ دے، میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ بلکہ تم ایسا کرو، اچھا ٹھیک ہے، اب تمہاری دنیا کے لوگوں کو میں بھی سمجھ چکا ہوں، میں بات کرتا ہوں، تم ذرا کسی کو بلاؤ۔ پراتا کے اندر ایک ہمت سی ابھر آئی تھی اور سپیرے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے سلاخوں والے دروازے کے پاس جا کر دروازہ پیٹتے ہوئے کہا، ہم تھانے دار سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں باہر نکال لیا گیا اور تھانے دار کے سامنے لے آیا گیا۔ پراتا لاک اپ میں ہی بند تھا۔ تھانے دار خود تھوڑی دیر بعد واپس آیا تھا۔ اس نے پراتا کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہتا ہے تم؟ سانپ کا زہر اتار دے گا؟ ہاں صاحب، آپ مجھے ایک بار وہاں لے چلو، آپ دیکھنا میں کیا کام کرتا ہوں، پراتا نے کہا، اور تھانے دار کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، مگر تو اس معاملے میں کیا جانتا ہے؟ جو کچھ بھی جانتا ہوں صاحب، آپ دیکھ لیں، اگر وہ لوگ اسے دفن کر دیں گے تو پھر بھلا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تھانے دار کی سمجھ میں کوئی بات آ گئی تھی۔ اس نے کہا، اچھا تو میں ٹیلی فون کرتا ہوں۔ پھر کوئی آدھے گھنٹے بعد کچھ افراد ایک بہت بڑی گاڑی میں آئے تھے۔ دونوں سپیروں کو اور پراتا کو وہاں سے نکال لیا گیا اور لوگ اسے لے کر چل پڑے۔ پراتا اب کسی قدر پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس جانی پہچانی دنیا میں بہرحال وہ تھوڑا سا مقام بنا لے گا۔ پہلی بات تو زمبل کی کہانی تھی جس نے پراتا کو ایک اعتماد بخشا تھا۔ بے شک بڑی دنیا کے بڑے لوگ، یہ کہانی تو خود پراتا ہی سے محسوس ہوئی تھی۔ ایمبینا کے ساتھ نئی دنیا دیکھنے نکلا تھا۔ 1000 سال پورے ہونے کے بعد جون ملی تھی اس نے، لیکن نئی دنیا میں آنے کے بعد ایسی جون بدل رہی تھی کہ مزہ ہی آ گیا تھا۔ گاڑی دوڑ رہی تھی، جو لوگ انہیں لینے کے لیے آئے تھے وہ بہت غمزدہ نظر آ رہے تھے، یقینی طور پر اس بچے کے رشتہ دار ہوں گے۔ بہرحال پراتا سوچ رہا تھا کہ اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، دیکھو اب اس میں کیا کیا کچھ کارروائی ہوتی ہے۔ ادھر دونوں سپیرے سوچ رہے تھے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، پھنس گئے تھے بری طرح۔ دادا پوتا تھے، دونوں اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر روزی کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن ناگہانی ایسے آتی ہے، یہاں آ کر پھنس گئے تھے بیچارے۔ حادثے تو حادثے ہی ہوتے ہیں، وہ لڑکا بھی تو ناک کو چھیڑ رہا تھا، اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں ان سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی۔ بہرحال گاڑی چلتی رہی اور پھر جس شاندار مکان میں وہ داخل ہوئے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس مکان کے مالک مرزا مقدس تھے، ایک بہت بڑے صنعت کار، کروڑوں کی جائیداد تھی، جس کا تنہا وارث ان کا یہ بیٹا تھا جو سانپ کا شکار ہو گیا تھا۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، لڑکے کی موت واقع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی، تدفین کی تیاری ہو رہی تھی، غسل دے دیا گیا تھا۔ لڑکے کی میت ایک کمرے میں رکھی ہوئی تھی، چاروں طرف شور مچا ہوا تھا اور عورتیں رو رہی تھیں، مرد بھی رو رہے تھے، خود مرزا مقدس بھی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب ان کی تمام محنتوں کا وارث کون ہوگا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے فون آیا تھا اور کچھ لوگ وہاں دوڑتے چلے گئے، لیکن بقیہ افراد بری طرح ناراض تھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب جو فیملی ڈاکٹر تھے دوسرے سے کہہ رہے تھے، بات اصل میں یہ ہے کہ میں بھی اعتراض نہیں کر سکتا، میت کو جتنی جلدی دفنا دیا جائے اچھا ہوتا ہے، اور پھر سانپ کا کاٹا ہوا ہے، لاش ایسے گل سڑ جائے گی کہ اٹھانے والے اٹھا نہیں سکیں گے۔ مرزا صاحب بلا وجہ تہمات میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا مردے کبھی کہیں زندہ ہوتے ہیں؟ طبی طور پر بچہ مر چکا ہے اور یہ لوگ تماشے کر رہے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے والدین کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی بے وقوفی کی اطلاع مل گئی ہے اور یہ لوگ بے وقوفی کر رہے ہیں۔ لیجئے، شاید وہ آ گئے۔ مجمع چھٹ گیا، جو لوگ سپیروں کو لینے گئے تھے وہ واپس آئے تھے۔ پیچھے پیچھے پولیس کی گاڑی بھی آئی تھی جس میں انسپکٹر موجود تھا اور اس کے چہرے پر بھی بس ایسے ہی آثار نظر آ رہے تھے۔ بھلا آج کی دنیا میں کون اس بات پر یقین کرتا ہے کہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں؟
یا سانپ نے اگر کسی نوجوان کے لڑکے کو کاٹا ہے تو کوئی دوسرا سانپ اسے ٹھیک بھی کر سکتا ہے، جبکہ طبی طور پر لڑکے کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اس کی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کے باوجود تماشا ہو رہا تھا۔ بہرحال لوگوں کو تو تماشے پسند ہوتے ہیں۔ دونوں سپیروں کو نیچے اتارا گیا اور اس کے بعد پراتا کو کسی کو یہ خاص اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ عام سی بات تھی، لیکن حقیقتوں کو کون جانتا ہے۔ مرزا مقدس آگے آئے اور انہوں نے سپیروں سے کہا، میں تم دونوں کو سزائے موت دلوائے بغیر نہیں رہوں گا، یہ میرا عزم ہے۔ تم نے میرے گھر کا چراغ گل کیا ہے۔ دونوں سپیرے ہاتھ جوڑ کر مرزا مقدس کے قدموں میں گر گئے۔ صاحب جی، زندگی لینا دینا تو اللہ کا کام ہے۔ صاحب جی، آپ ہمیں معاف کر دو، ساری غلطی ہماری ہی نہیں تھی، ہم تو 2 پیسے کمانے کے لیے کھیل تماشا دکھا رہے تھے۔ آپ کے صاحبزادے۔ خبردار، اپنے ناپاک منہ سے میرے بچے کا نام نہ لینا ظالموں، ختم کر دیا تم نے میرے بچے کو۔ صاحب جی، آپ کا جو دل چاہے کر لو، ہم بھلا کسی کے دشمن تھوڑی ہوتے ہیں، اور پھر ہم جیسے لوگ، ہم تو صاحب جی خود اپنے حالات کا شکار ہیں۔ آپ کی مرضی ہے جی، اگر موت اسی طرح لکھی ہے تو مر جائیں گے، اور کیا ہوگا۔ اب کیا کر رہے ہو یہ بتاؤ۔ وہ صاحب جی، یہ جو بھیا ہیں نا، یہ کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا علاج کر دے گا، باقی باتیں یہ بتائے گا۔ پراتا، جو اب یہاں کے ماحول کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا، بولا، لڑکے کی لاش کہاں ہے؟ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، جادوگر ہو، ولی ہو، درویش ہو، یا کون ہو؟ میں پراتا ہوں، صرف پراتا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا، اگر تم لوگ یہ باتیں کرنا چاہتے ہو تو پہلے دل بھر کر مجھے اپنے ساتھ سامنے بٹھاؤ اور مجھے اپنی پسند کی باتیں کر لو، اس کے بعد مجھے اس میت کے پاس لے چلو۔ ٹھیک ہے، مگر تم کرو گے کیا؟ بس جو کچھ بھی کر سکتا ہوں کروں گا۔ سپیرے اس موقع سے فائدہ اٹھانے لگے۔ بات تو یہ ہے جی کہ ہم تو بین بجائیں گے اور اس ناگ کو بلائیں گے جس نے آپ کے بیٹے کو کاٹا ہے، مگر وہ تو مار دیا گیا تھا۔ وہ جی اور بھی ناگ ہوتے ہیں، یہ ذرا جادو منتر کی باتیں ہیں، پراتا نے کہا۔ جواب نہیں دیا۔ مرزا مقدس نے کچھ سوچا، لوگ اب بھی ان ساری باتوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن مرزا مقدس نے پراتا کو ساتھ لیا اور اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں میت رکھی ہوئی تھی۔ عورتیں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ مرزا مقدس نے کہا، تم سب لوگ باہر نکل جاؤ اور یہاں سے دور چلے جاؤ، خبردار کوئی بھی عورت یہاں قریب نہ آئے۔ آخرکار تمام عورتوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ کمرے میں صرف لڑکے کی لاش رہ گئی تھی۔ مرزا مقدس اور چند افراد یہاں موجود تھے، پولیس انسپکٹر بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ آپ سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے اس کمرے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تم کیا کرو گے؟ انسپکٹر نے کہا، لیکن مرزا مقدس نے فوراً ہی دخل دیا۔ اگر وہ کچھ کرنا چاہتا تو کرنے دیجئے انسپکٹر صاحب۔ کتنی دیر میں تم فارغ ہو جاؤ گے؟ بس تھوڑی دیر میں، جب میں دروازہ بجاؤں گا تو آپ دروازہ کھول دیجئے گا، کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں میاں بچہ تو اب اس دنیا میں ہے ہی نہیں، جو کچھ کہتا ہے کرنے دیجئے، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے۔ مرزا مقدس بولے اور وہ سب لوگ کمرے سے باہر نکل آئے تو پراتا نے کمرے کے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اب وہ لڑکے کے قریب پہنچ گیا۔ وہ خوبصورت سا نوجوان لڑکا تھا، نیلا رنگ تھا اور زخم کا نشان نظر آ رہا تھا جہاں سے سانپ کا زہر اندر داخل ہوا تھا۔ 1000 سال کی زیادہ عمر کا سانپ جس کے سامنے کوئی بھی سانپ نہیں ٹک سکتا تھا۔ پراتا نے ادھر ادھر دیکھ کر سارے رخنے بنے کر دیے جہاں سے باہر سے کوئی اندر جھانک نہ سکے۔ اس کے بعد وہ اپنی جون بدلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک انتہائی لمبا چوڑا زہریلا سانپ وہاں نظر آ رہا تھا۔ اس نے لڑکے کے زخم پر منہ رکھ دیا اور اس کے بعد آن کی آن میں لڑکے کے جسم کا سارا خون اس کے بدن میں منتقل ہو گیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، معمولی سی بات تھی پراتا کے لیے۔ اس نے خون میں سے زہر چوس کر باقی خون اسی زخم کے راستے لڑکے کے جسم میں منتقل کر دیا۔ وہ ایک صاف و شفاف خون تھا اور تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے اپنی شخصیت کو پھر بدلنا شروع کر دیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بار پھر انسان کے روپ میں آ گیا تھا۔ لیکن اب لڑکے کے بدن میں خون کی سرخی دوڑنے لگی تھی۔ اس کا نیلا پڑا ہوا چہرہ اور نیلے پڑے ہوئے ہونٹ آہستہ آہستہ گلابی ہوتے جا رہے تھے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ لڑکے کے بدن میں جنبش ہونے لگی۔ پراتا اس کے پاس موجود تھا۔ باہر بہت سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے۔ مرزا مقدس بھی انتظار کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد لڑکے نے کڑھتی آواز میں کہا، ابو، امی، باجی،
کہاں گئے آپ سب لوگ؟ پراتا کے دل میں ہمدردی جاگ اٹھی، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن بہرحال انسان اس کے سامنے تھا جو موت سے زندگی کی طرف واپس آیا تھا۔ وہ لڑکے کے قریب پہنچ گیا اور اس نے کہا، کیسے ہو تم؟ ٹھیک ہوں، باقی لوگ کہاں ہیں؟ آؤ میرے ساتھ باہر چلو۔ پراتا نے اسے اپنے ہاتھ کا سہارا پیش کیا تو وہ اس کے ہاتھ کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور پراتا اسے ساتھ لیے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ باہر دونوں سپیرے مستی میں آ کر بین بجا رہے تھے۔ وہ بھی اپنی زندگی چاہتے تھے اور کسی طرح لڑکا ٹھیک ہو جاتا تو انہیں بھی زندگی کی نوید مل سکتی تھی۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ دروازہ کھلا اور جب پراتا نوجوان لڑکے کے ساتھ باہر نکلا تو ایسی خاموشی طاری ہو گئی کہ دیکھنے والے کو یقین نہ آئے۔ سب کے سب لڑکے کو پراتا کے ساتھ دیکھ کر پتھرا گئے، اور ڈاکٹر صاحب بھی۔ البتہ دونوں سپیرے مسلسل بین بجا رہے تھے کیونکہ ان کا رخ دروازے کی جانب نہیں تھا۔ بین کی آواز سن کر پراتا کو اپنے وجود میں ایک ہلکی سی لڑکھڑاہٹ کا احساس ہوا اور وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بین کی آواز پر جھومنا اس کی فطرت تھی۔ دونوں سپیروں نے بین بجاتے بجاتے رخ بدلا اور پھر ان کی نگاہیں بھی پراتا اور اس کے ساتھ کھڑے لڑکے پر پڑیں۔ کبھی کبھی حیرانی کے دورے ایسے پڑتے ہیں کہ ان کا رد عمل بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ سپیروں پر جو حیرت طاری ہوئی تو وہ بین پر سے ہونٹ ہٹانا ہی بھول گئے اور بین کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی، لیکن اس سے پراتا کے انداز میں لغزش پیدا ہوتی جا رہی تھی اور وہ عجیب سے انداز میں جھومنے لگا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ مرزا مقدس نے ایک تیز سیخ ماری اور دوڑ کر بیٹے سے لپٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی شور کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ لوگ شدت حیرت سے گم رہ گئے اور ایک دوسرے سے صورتحال معلوم کرنے لگے۔ سپیروں کے بین بھی بند ہو گئیں، لیکن وہ دوسروں سے ہٹ کر گہری نگاہوں سے پراتا کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ لڑکے کو ہاتھوں ہاتھ میں لیا گیا، مرزا مقدس اسے دیوانوں کی طرح چوم رہا تھا۔ عورتیں بھی شدت جوش میں باہر نکل آئیں اور ساری پردہ داری ختم ہو گئی۔ بات ہی ایسی تھی۔ بہت دیر تک ہنگامہ آرائی جاری رہی۔ سپیرے ایک سمت بیٹھ گئے تھے۔ پولیس آفیسر بھی موجود تھا اور مرزا مقدس کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ پراتا خود ایک طرف دیوار سے ٹک کر کھڑا ہو گیا تھا اور دونوں سپیرے اسے مسلسل گھورے جا رہے تھے۔ پھر بہت دیر کے بعد مرزا مقدس کو ہوش آیا اور اس نے پراتا کے قریب پہنچ کر کہا، نوجوان تم جو کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں بعد میں معلوم کروں گا۔ پہلے تو میں خلوص دل سے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے ایک خاندان کو بچا لیا ہے۔ ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ تمہیں تمہاری کاوشوں کا انعام بھی ملے گا۔ آپ اس کا انعام پولیس اسٹیشن بھجوا دیجئے مرزا صاحب، ہم اسے لے جا رہے ہیں۔ مگر کیوں؟ کہاں؟ آپ بھول گئے یہ ایک مجرم ہے اور ایک بہت بڑے جرم میں اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ارے یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارا محسن تھانے میں ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اگر کوئی گنجائش نکال سکتے ہیں تو براہ کرم ہماری وجہ سے نکال دیجئے، یہ تو ہمارا محسن ہے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں مرزا صاحب، اس نے واقعی جو کارنامہ کیا ہے وہ بے مثال ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قانون کا مجرم ہے اور ہم اسے گرفتار کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ باقاعدہ اس کا چالان پیش کیا جائے گا۔ مرزا مقدس نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی، پھر بولا، اور وہ سپیرے؟ نہیں، ان کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا بچہ اب زندہ سلامت ہے۔ انہیں وارننگ دے کر چھوڑ دیتا ہوں کہ آئندہ اپنی سانپوں کا خیال رکھا کریں۔ بہت بہت شکریہ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، میں جلد آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا اور اس لڑکے کی ضمانت کا بندوبست کروں گا۔ آپ اپنے کاغذات وغیرہ تیار رکھیے، آپ مجھے گائیڈ کریں گے کہ میں کیسے اسے محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ جی بہتر، ویسے آپ اس کا انعام تھانے ہی بھجوا دیجیے گا۔ انسپکٹر جانتا تھا کہ اس انعام میں اس کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پراتا کو گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے لے چلے۔ پراتا کو ایک بار پھر لاک اپ میں بند کر دیا گیا تھا۔ دونوں سپیروں کی بے شک جان چھوٹ گئی تھی، لیکن انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے تھے۔ مرزا مقدس کے ہاں سے جو انعام انہیں ملا اسے لے کر وہ وہاں سے نکل آئے۔ دونوں ہی نے وہ بات محسوس کی تھی جو پراتا کی شخصیت کے متعلق ایک عجیب سے تصور کو جنم دیتی تھی۔ بہرحال دونوں ایک ایسی جگہ جا کر بیٹھ گئے جو سنسان تھی، اور اس کے بعد نوجوان سپیرے نے کہا، دادو، کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ پوتے، اگر تو بھی وہی سوچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے آج تک تجھ پر جو محنت کی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مگر دادو، عقل خراب ہوئی جا رہی ہے۔ میری تو ہو چکی ہے، بوڑھے سپیرے نے کہا۔
دادو ذرا غور کرو، کیا تمہارے خیال میں وہ انسان نہیں تھا؟ پوتے، جہاں تک میرا تجربہ کام کرتا ہے تو وہ اچھا دھاری ہے۔ دیکھ، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے بڑے اطمینان سے اس کا زہر چوس لیا اور اسے ٹھیک کر کے باہر لے آیا، اور دوسری بات یہ کہ بین سن کر اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور اگر تھوڑی دیر اور بین نہ رکتی تو وہ بین کی آواز پر کھیلنے لگتا۔ ہاں دادو، یہی میں نے محسوس کیا تھا، مگر کیا؟ مطلب تو یہ ہوا دادو کہ جو کہانی ہے وہ سچی ثابت ہو رہی ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے پوتے۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا دادو کہ آج تک تو یہ کہانی سنتے ہی آئے تھے کہ 1000 سال کی عمر پانے کے بعد اچھا دھاری اپنی مرضی کا روپ دھار لیتا ہے، پر دیکھا پہلی بار ہے۔ دیکھ، اگر اچھا دھاری ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم سپیروں کی دنیا میں بادشاہ بن سکتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہوتی، سارے کے سارے ہمارے قدموں میں بچ جائیں گے۔ اچھا دھاری سام کا نظر آنا ہی کسی سپیرے کے جیون میں بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اگر وہ حاصل ہو جائے، ارے باپ رے باپ، پرکھوں سے یہ ساری کہانیاں سنتے آ رہے تھے، پر اگر بات سچ ہے تو بڑی بات ہے بھیا، بہت بڑی بات ہے۔ اب بتاؤ کیا کریں؟ پوتے، ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ وہ اسے تھانے لے گئے ہیں۔ ہاں، اور اگر وہ اچھا دھاری ہے تو بھلا تھانے والے اسے کیا قید رکھیں گے؟ اپنی پسند سے جب تک اس کا دل چاہے گا وہ وہاں رہے گا، اور پھر وہاں سے نکل بھاگے گا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو دادو۔ اب ہماری پکڑ دھکڑ تو کچھ ہوگی نہیں، تھانے کے آس پاس کوئی جگہ دیکھ کر وہیں ڈیرا جما دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ نکلے گا اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ سام کیسے راستے اختیار کرتا ہے، اور اگر وہ زمین کے نیچے نیچے نکل گیا تو اب یہ تقدیر کا کھیل ہوگا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ کچھ نہیں، اب جب کہ تیرے من میں بھی وہی بات آتی ہے جو میرے من میں، تو پھر ایسا ہی کرتے ہیں، تھانے کے آس پاس چل کر ڈیرا جماتے ہیں۔ دادا پوتا وہاں سے چل پڑے۔ مرزا مقدس نے اچھی خاصی رقم انعام میں دی تھی، مصیبت سے بچ بھی گئے تھے۔ راستے میں دادو نے کہا، پوتے ایک بات بتاؤں تجھے؟ ہاں دادو بتاؤ۔ بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ اچھا دھاری کا نظر آ جانا ہی تقدیر کی بات ہوتی ہے، اور اشارے مل رہے ہیں۔ تم دیکھو، وہ ہمیں تھانے میں نظر آیا۔ تھانے سے نکل گئے، اگر لڑکا مر جاتا تو کون جانے ہمیں کتنی بڑی سزا ہوتی۔ تھانے سے نکل کر اس کوٹھی میں پہنچے، وہاں پر ہماری جان بچی اور انعام بھی ملا۔ یہ سب بزرگوں کی باتوں کی تصدیق کرتی ہیں، کیا خیال ہے؟ دادو بالکل ٹھیک کہتے ہو، بس تو سمجھ لے کہ تقدیر ساتھ دے رہی ہے ہمارا۔ تھانے کی عمارت کے پاس پہنچ کر دونوں سپیرے چوری چھپے چاروں طرف کا جائزہ لیتے رہے۔ تیز نگاہ تھی۔ بڑے گیٹ کے سامنے بیٹھنے کے بجائے پچھلے دروازے کی ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار کے ساتھ انہوں نے ڈیرا جما لیا کہ یہاں سے کوئی ان کی جانب متوجہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ اپنے طور پر انتظار بھی کر سکتے تھے۔ پوتے نے کہا، دادو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بڑے گیٹ سے نکل جائیں۔ دیکھو پوتے، اچھا دھاری ہے تو بڑے گیٹ سے نہیں نکلے گا، عقل ہوگی اس کے پاس، ورنہ جب تک مرضی آئے بیٹھا رہے، کچھ نہیں ملے گا، کیا سمجھا؟ دونوں اب اس بات پر مطمئن ہو گئے اور گیٹ سے فاصلے پر جا بیٹھے۔ بہرحال انسان لو تو لگاتا ہے، باقی ساری باتیں بعد کی ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس آفیسر کی اپنی کچھ ذمہ داریاں تھیں، لیکن اگر مرزا مقدس زیادہ کوشش کرتا اور اپنے تعلقات کو استعمال کرتا تو وہیں اپنے گھر میں ہی پراتا کو پولیس کے چنگل سے آزاد کرا سکتا تھا، کیونکہ بہرحال پراتا پر کوئی باقاعدہ جرم عائد نہیں ہوا تھا اور اس کی کوئی تصدیق بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اصل میں انسپکٹر کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو انعام پراتا کو ملے گا اس میں اس کا اپنا حصہ بھی بن جائے گا، باقی تو ساری چیزیں اپنی جگہ تھیں۔ قانونی معاملات کو تو دوسرے طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ وہ انتظار کرتا رہا۔ پراتا کو پھر سے لاک اپ میں بند کر دیا گیا تھا، اور پراتا اب بڑی کوفت محسوس کر رہا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں وقت گزارا جائے؟ رہ رہ کر اسے زمبل کی کہانی یاد آ رہی تھی۔ بالکل اسی کی کہانی تھی۔ وہ بیچارہ بھی صدیاں انتظار کر کے نئی دنیا میں آیا تھا، اور یہاں سے اپنے لیے غموں کے پہاڑ لے گیا تھا۔ پراتا نے بھی ایمبینا کے ساتھ مل کر اس نئی دنیا کے خواب دیکھے تھے، اور اپنی جون بدل کر یہ سوچا تھا کہ نئی دنیا میں ایک مقام بنائے، ایک ایسا مقام جو اسے خوشیاں بخشے۔ لیکن دنیا کی نحوست نے سب سے پہلے اس کی ایمبینا چھین لی تھی، اور وہ ایمبینا کے لیے سخت دل برداشتہ تھا۔ اور اب وہ جن مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچا تھا ان میں اس کے سامنے صرف ایک ہی طلب تھی، اور وہ طلب یہ تھی کہ ایمبینا مل جائے تو وہ اشمولہ کی جانب چل پڑے۔ بہت ہی بیکار ہے یہ دنیا، کچھ بھی نہیں ہے یہاں،
کافی وقت گزر گیا، انسپکٹر بھی انتظار کرتا رہا، لیکن مرزا مقدس کو بیٹے کی نئی زندگی ملی تھی۔ بہت کم لوگ اپنے دماغ پر قابو پا سکتے ہیں، انسان میں یہی ایک خرابی ہے، بڑے بڑے احسان کو وہ بھول جاتا ہے۔ مرزا مقدس بیٹے کی خوشی میں اس طرح بدمست ہوا کہ پراتا کو بھول گیا۔ اس کو یاد نہیں رہا کہ اس نے اپنے محسن کو تھانے سے آزاد کرانے کا وعدہ کیا ہے اور کوئی اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ انتظار کرنے والا پراتا نہیں بلکہ انسپکٹر تھا، جسے صرف یہ امید تھی کہ پراتا کا انعام اس کے حصے میں بھی آئے گا، بلکہ جب مرزا مقدس تھانے آئے گا تو وہ خود بھی اس کو مبارکباد دے کر کہے گا کہ صاحب، انعام کے حقدار تو ہم بھی ہیں۔ لیکن پراتا اب لاک اپ کے اندر بیزار ہو گیا تھا۔ وہ ساری رات گزرنے کے بعد دوسرے دن صبح سخت بیزار تھا۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہوئے سینتری سے کہا، سنو، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میرا دل یہاں سے اکتا گیا ہے۔ سینتری نے مذاق اڑانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، بیٹے، ماموں کا گھر سمجھ کر آئے تھے کہ جب دل چاہے آؤ اور جب دل چاہے چلے جاؤ؟ نہیں، اب میرا دل یہاں نہیں لگ رہا، جیل میں لگ جائے گا، وہاں زیادہ قیدی ہوتے ہیں اور پھر مار بھی اچھی خاصی پڑتی ہے۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، بس میں جانا چاہتا ہوں یہاں سے۔ کہا نا، باپ کا گھر ہے کیا؟ میرے باپ کا گھر نہیں ہے یہ، مگر میں جانا چاہتا ہوں۔ ابے چپ بیٹھ، جانا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، دو ڈنڈے پڑیں گے تو ٹانگیں بیکار ہو جائیں گی صاحبزادے۔ پراتا بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ سنتری نے اسے گھورتا رہا۔ اتنی دیر میں ایک اور سنتری وہاں پہنچ گیا۔ پہلے سنتری نے دوسرے سے کہا، سنو بھائی کی بات سنو۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ یہ یہاں سے جانا چاہتا ہے تو تالا کھول دو، دوسرے سنتری نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور دونوں ہنسنے لگے۔ پراتا کو آہستہ آہستہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا، دیکھو، مجھے جانے دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ لو، یہ تو بھائی کھلنائک بن گیا، جانے دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، پہلے سنتری نے کہا، اور پراتا نے اچانک اپنے دونوں ہاتھ اوپر بلند کیے۔ سنتری اسے دیکھتا رہا۔ دوسرا سنتری بھی خاموشی سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت دونوں کی حیرت عروج پر پہنچ گئی جب انہوں نے اچانک پراتا کے جسم کو پتلا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے جسم سے ہلکا ہلکا دھواں خارج ہو رہا تھا۔ اٹھے ہوئے دونوں ہاتھ اپنا رنگ بدلتے جا رہے تھے، اور پھر ایک سنتری اچھل کر دوسرے کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے خوفزدہ انداز میں کہا، دیکھ رہے ہو، سانپ؟ ارے باپ رے باپ، یہ کیا ہوا؟ چوڑے پھن والا ناگ انہیں گھور رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا پھن نیچے ڈالا اور سلاخوں والے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ دونوں سنتری سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے تھے۔ پراتا سلاخوں سے باہر نکل آیا۔ اب اتنی عقل تو آ رہی تھی کہ اس میں کسی اور سمت کا رخ کرے۔ ادھر سنتری شور مچا رہے تھے، سانپ سانپ سانپ۔ انچارج باہر نکل آیا اور اس نے غصیلے انداز میں دونوں سنتریوں کو ناچتے ہوئے دیکھا اور غصے سے چیخا، کیا مصیبت نازل ہوئی ہے تم پر؟ دونوں نے زمین پر پاؤں مار کر انسپکٹر کو سلوٹ کرنا چاہا، لیکن بدحواسی کے عالم میں ان کے پاؤں ایک دوسرے کے پاؤں پر لگے اور دونوں ہی چیخ پڑے۔ سانپ! انسپکٹر غصیلے انداز میں انہیں گھورنے لگا، پھر آہستہ سے آگے بڑھ کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ کیا تم دونوں پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں صاحب۔ تو پھر کیا حرکت کر رہے ہو یہ؟ صاحب جی، لاک اپ میں سانپ۔ لاک اپ میں سانپ؟ آؤ میرے ساتھ، انسپکٹر نے کہا اور اپنا سروس ریوالور نکال لیا۔ ریوالور نکال کر وہ آگے بڑھا اور لاک اپ کے سامنے پہنچ گیا۔ کہاں ہے سانپ؟ سر جی، نکل گیا۔ تو پھر تمہیں کیوں موت آ رہی ہے؟ ارے یہ قیدی کہاں گیا؟ وہی تو سانپ تھا صاحب جی۔ کیا مطلب؟ خدا کی قسم کہہ رہا تھا کہ اب تو اس کا دل اکتا گیا ہے، یہاں سے وہ جانا چاہتا ہے۔ ہم نے اس کا مذاق اڑانے لگے صاحب جی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے، قسم لے لو، اور آہستہ آہستہ کر کے وہ سانپ بن گیا اور پھر نکل گیا یہاں سے۔ انسپکٹر دونوں سنتریوں کو گھورتا رہا تو اس نے کہا، قریب آؤ۔ سنتری قریب پہنچے تو انسپکٹر نے کہا، منہ کھولو۔ تو دونوں سنتریوں نے اپنے منہ کھول دیے۔ انسپکٹر نے ان کے منہ سونگھ کر دیکھے اور پھر بڑا ساختہ منہ بنا کر بولا، لعنت ہو تم پر، کبھی دانت صاف نہیں کرتے؟ سانپ کا ہمارے دانتوں سے کیا تعلق صاحب جی؟ میں سونگ رہا تھا کہ تم شراب تو نہیں پیے ہوئے کہیں؟ لیجئے صاحب، ہم جیسے غریب لوگ شراب پی سکتے ہیں بھلا؟ اب بک بک کیے جا رہے ہو، میں پوچھتا ہوں وہ کہاں گیا؟ صاحب جی، اسی کی تو ساری بات ہے، تلاش کرو گدو، جاؤ اسے تلاش کرو۔ اور دونوں گدے پراتا کو تلاش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے، لیکن پراتا اب انہیں کہاں ملنے والا تھا۔ وہ تو اب نئے جہانوں کا سفر کر رہا تھا اور اپنی عقل سے بھی کام لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دونوں سپاہی پوری کہانی سنا دیں گے،
اور اس کے بعد وہ کچھ ہوگا جو ناقابل یقین ہوگا۔ چنانچہ وہ ادھر سے ادھر جانے کے بجائے تھانے کی عمارت کے عقبی حصے کی جانب چل پڑا اور پھر اسے ٹوٹی ہوئی دیوار سے باہر نکلنے کا راستہ نظر آ گیا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ اس وقت سام کی حیثیت سے ہی آگے بڑھنا زیادہ مناسب تھا، جگہ بھی اس کام کے لیے بہت بہتر تھی، اور اسے ایک درخت کی جڑ نظر آئی۔ وہ سیدھا اس کی جانب چل پڑا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد درخت کی جڑ میں پہنچ کر رک گیا۔ قرب و جوار میں گاڑیاں چل رہی تھیں، لوگ ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ چنانچہ اس نے درخت کے اوپر تھوڑا سا وقت گزار لینا مناسب سمجھا۔ اس کا چمکدار لچکدار جسم درخت کے تنے پر اوپر چڑھنے لگا۔ خاصا گھنا درخت تھا اور اس کے پتے بھی دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ پراتا پر اس پر چڑھتا گیا۔ سب سے اوپر ایک چوڑی سی شاخ پر اس نے اپنا مسکن بنایا اور اس سے لپٹ کر دم لینے لگا۔ نگاہیں اب تک تھانے کی عمارت پر اٹھی ہوئی تھیں۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ادھر سے ادھر کیا کاروائی ہوتی ہے، لیکن ادھر سے تو کوئی خاص کاروائی نہیں ہوئی۔ یا تو سپاہی ہی تھانے کی عمارت کے اندر ہی اندر چکر لگا رہے تھے، لیکن ادھر تو کوئی خاص کاروائی نہیں ہوئی تھی۔ یا تو سپاہی تھانے کی عمارت کے اندر ہی اندر چکر لگاتے رہے، یا پھر وہ جان بوجھ کر باہر نہیں آئے تھے۔ البتہ یہ بات پراتا کے علم میں بھی نہیں تھی کہ دو افراد اس کی گہری نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ وہی دادا پوتا تھے جنہوں نے بڑی آس لگا کر یہ رات تھانے کے سامنے ہی گزاری تھی اور انتظار کرتے رہے تھے کہ بلکہ اس سلسلے میں دادا پوتا آپس میں بحث بھی کر رہے تھے۔ پوتے نے کہا تھا، دادا جی اب بس بھی کرو، بیٹھ بیٹھ کر کمر دکھ گئی ہے۔ پوتے، تو جانتا ہے کچھ پانے کے لیے محنت تو کرنا ہوتی ہے۔ وہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو دادو، پر کچھ پانے کی امید بھی تو ہو۔ تیرا کیا خیال ہے، کیا وہ ناگ نہیں تھا؟ مانتا ہوں دادا جی 100% تھا، مگر ایک بات بتاؤ۔ ہاں پوچھو۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ تھانے سے نکل بھاگے گا؟ دیکھو بیٹا، تھانے میں رہ کر کیا وہ تیری دادی کا انتظار کرے گا؟ ابے بے وقوف، اچھا دھاری ہے وہ، اور اچھا دھاری کبھی کسی کے قبضے میں نہیں رہتے۔ ان کا سنسار الگ ہوتا ہے، ان کی دنیا الگ ہوتی ہے، وہ قابو میں آنے والے نہیں ہوتے، سمجھا پاگل؟ وہ کسی کے قابو میں نہیں آتے، اس لیے کہ وہ اچھا دھاری ہوتے ہیں۔ پوتا خاموشی سے گردن ہلانے لگا۔ پراتا دیر تک ناگ کے روپ میں سفر کرتا رہا، پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ دو افراد اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ یہ دونوں وہی سپیرے تھے۔ پراتا نے انہیں پہچان لیا تھا، لیکن اب وہ کوئی نیا کھیل نہیں کھیلنا چاہتا تھا۔ اسے انسانوں کی اس دنیا کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی، اب وہ یہ دنیا چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ دل میں اگر کوئی غم تھا تو ایمبینا کا۔ ان لمحات کو ہمیشہ کوستا رہتا تھا جن میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ انسانی روپ دھار کر انسانوں کی یہ دنیا دیکھ لی جائے۔ اس دنیا کے لوگ سام کو ایک موذی جانور کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود سام سے زیادہ زہریلے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ کیسے کیسے فن آتے ہیں انہیں۔ شکر ہے کہ سانپوں کو صرف قدرتی طور پر زہریلا زہر ملا ہے، حالانکہ وہ قدرتی طور پر زہریلے ہیں، لیکن دنیا کے لوگ فطری طور پر زہریلے ہو جاتے ہیں۔ کیا کروں، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کوئی ایسی ترکیب ہو، کوئی ایسی تدبیر ہو جس سے اس زہریلی دنیا سے نجات مل جائے۔ ایمبینا، غلط ہوا ہے، بہت برا ہوا ہے ایمبینا، کاش میں تجھے تلاش کر لیتا اور اس کے بعد ہم دونوں واپس اپنی وادی میں پہنچ جاتے جہاں سانپوں کی مملکت ہے۔ زندگی کتنی ہی ہوتی، لیکن کم از کم اپنی دنیا میں مست رہتے۔ بہت غم کے عالم میں یہ ساری باتیں سوچ رہا تھا۔ دونوں سپیرے مسلسل اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ ایک بار اس کے دل میں جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی اور اس نے سوچا کہ انہیں اس تعاقب سے نجات دلا دے۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو وہ نہ کر سکتا، اس لیے چھپ کر ان کا انتظار کرتا، اور جب وہ قریب آتے تو انہیں ڈس لیتا۔ لیکن پھر اس میں اور انسانوں میں کیا فرق رہ جاتا؟ وہ انسانوں کی دنیا میں رہ کر انسانوں جیسا کام کرتا۔ چنانچہ اس نے ارادہ بدل دیا، البتہ سپیروں سے نجات پانے کے لیے ایک عمل کیا۔ وہ ایسے مکان کے سامنے کھڑا تھا جس کا ٹوٹا پھوٹا احاطہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ سپیڑے ایک موڑ گھوم رہے تھے، چنانچہ اس نے فوراً ہی ایک جگہ رک کر اپنا روپ بدلا اور انسان کے روپ میں آ گیا، لیکن دونوں سپیرے مسلسل اس کی جانب چلے آ رہے تھے۔ انسانوں کے درمیان رہ کر اب اس نے انسانوں جیسی چالاکیاں تو سیکھ ہی لی تھیں۔ چنانچہ وہ اس طرح سیدھا چلنے لگا جیسے کوئی راہگیر اپنے کسی کام سے جا رہا ہو۔ خاصا فاصلہ طے کر لیا تھا اس نے، لیکن سپیرے مسلسل اس کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ یا تو انہیں شبہ ہو گیا تھا اس پر، یا پھر اتفاق تھا، اور سپیرے سام کی تلاش میں چلے آ رہے تھے، لیکن بہرحال پراتا انسان نہیں تھا۔ ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا۔
چند قدم آگے بڑھا تھا کہ ایک بوسیدہ مکان کا دروازہ اسے کھلا ہوا نظر آیا اور وہ بے اختیار اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ دونوں سپیرے دروازے کے سامنے آگے نکل گئے تھے۔ پراتا خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ کافی دور نکل گئے تو پراتا نے دروازے سے باہر قدم رکھنے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ عقب سے اسے ایک آواز سنائی دی، رک جاؤ، باہر مت جانا۔ پراتا چونک کر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اچھی جسامت کا ایک بوڑھا آدمی جس کے جسم پر بوسیدہ لباس تھا عجیب سے انداز میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، طویل عرصہ گزر گیا، اس گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا۔ اب جب تم اس گھر میں کے دروازے سے اندر قدم رکھ ہی چکے ہو تو آؤ، اندر آ جاؤ۔ میں اپنی مشکل کا حل تلاش نہیں کر سکا، لیکن تمہاری مشکل کا حل میں تمہیں ضرور دے دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ آ جاؤ، تمہیں اس گھر میں بالکل تکلیف نہیں ہوگی۔ کچھ عجیب سا لہجہ تھا اس کا، الفاظ بھی عجیب تھے۔ پراتا نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اس کے بعد وہ اندر داخل ہو گیا۔ بڑے سے ایک کمرے میں انتہائی بوسیدہ فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ بوڑھے نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں بیمار ہوں، بہت سے معاملات میں الجھا ہوں۔ بیٹھو، تمہاری خاطر تو نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں ایک چیز دکھا سکتا ہوں، ایک ایسی چیز جسے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ مگر نہیں، جب میں وہ تمہارے سامنے پیش کروں گا تو تمہیں ایک عجیب سا احساس ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس کہانی کی گہرائیاں تلاش نہیں کر سکا، لیکن مجھے یقین تھا کہ تم کسی نہ کسی طرح میرے سامنے آؤ گے، اور یہ ایک انوکھا خواب تھا۔ تم میری باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوگے۔ بلا شبہ مجھے خود بھی احساس ہے کہ میں دیوانوں کی طرح بولی جا رہا ہوں، لیکن کیا کروں میں؟ یہ دیوانگی ہی میری تقدیر ہے، اور تقدیر سے بھلا کون لڑ سکتا ہے؟ آج تک کیا سمجھے؟ پراتا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بوڑھا کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں وہ انوکھی شے دکھاؤں، پہلے میں تمہیں اس کے بارے میں تفصیلات بتا دوں۔ بولو، میری کہانی سننا پسند کرو گے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھے اپنی کہانی سنا کر تمہارے سینے کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے تو میں اس سے کبھی انکار نہیں کروں گا۔ ہاں، تم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ تم انسان نہیں ہو۔ پراتا کا ذہن بھگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ انسان کے روپ میں تھا، پھر بوڑھا کیسے کہہ سکتا تھا کہ وہ انسان نہیں ہے؟ چند لمحے خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے کہا، سناؤ اپنے بارے میں، کیا سنانا چاہتے ہو؟ بوڑھا کسی خیال میں گم ہو گیا تھا، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، کیا تم یقین کرو گے کہ مجھے تمہارا انتظار تھا؟ یہ بات تم پہلے بھی کہہ چکے ہو۔ ہاں، لیکن کیا تم نے یقین کیا؟ نہیں۔ اوہ، اس صاف گوئی کے لیے شکر گزار ہوں۔ پہلے میں تمہیں مختصر الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ کب ایک مشکل میں گرفتار ہو کر ستاروں کا علم سیکھا۔ ٹھیک، ستاروں سے میں نے اپنی مشکل کا حل پوچھا، انہوں نے بتایا۔ ہاں، کیا؟ یہی کہ میری مصیبت دور کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو پھر وہ کوئی انسان کے روپ میں ہوگا۔ اب تو مجھے بتاؤ، کیا میں نے ٹھیک کہا ہے؟ ممکن ہے۔ نہیں میرے دوست، تم 100% وہی ہو جس کا مجھے انتظار تھا۔ اب میرے بارے میں سنو۔ میرے آباء و اجداد بڑی اچھی حیثیت کے مالک تھے، بے شمار زمین تھی ہماری، اور میں نے بچپن سے جوانی تک ایک مخصوص حد تک کا وقت سیر و شکار، تفریح، مہم جوئی میں گزارا۔ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ سبھی مجھے چاہتے تھے، لیکن میری فطرت شروع ہی سے مجھے نحوست کی طرف دھکیل رہی تھی۔ مہم جوئی کی اعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی پریشانی اور وقت اور دقت نہیں۔ ابتدا میں تو چھوٹے چھوٹے سیر و شکار کیا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد لمبے سفر اختیار کرنا شروع کر دیے۔ کچھ ہم خیال ساتھی مل گئے تھے جو بعد میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ہم لوگ ملک سے باہر ایسے علاقوں میں بھی چلے جاتے تھے جو مہم جوئی کے لیے مناسب ہوں۔ ان دنوں ہم تبت میں تھے۔ تبت کی بلند ترین چوٹیاں ہمیں اپنی طرف کھینچ لائیں تھیں، اور ہم نے ایک ناقابل تسخیر پہاڑ کا سفر کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے انتظامات کرنے لگے۔ تبت کے باشندے ہمارے رہبر اور معاون تھے۔ چند افراد کو ہم نے ساتھ لے لیا اور اس بلند و بالا پہاڑ کو سر کرنے کے لیے چل پڑے۔ تمام ضروری انتظامات کر لیے گئے تھے۔ جو تبتی باشندے ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے، انہوں نے اپنا ایک سربراہ چن لیا تھا جس کا نام شگائی تھا۔ شگائی ایک نوجوان، تندرست و توانا آدمی تھا اور بہت ہی نیک اور شریف طبیعت کا مالک تھا۔
خوش خاموش طبیعت رکھتا تھا اور کم گفتگو کرتا تھا، ویسے اس کی کارکردگی کی بنا پر میں نے اسے پسند کیا تھا۔ ہم بلند و بالا پہاڑوں کے خطرناک راستے طے کر رہے تھے اور آگے بڑھتے رہے، اور کئی روز کے سفر کے بعد ہم لوگ درمیان میں پہنچ گئے۔ یہاں سے ایک آسان راستہ پہاڑ کی بلندیوں پر جانے کے لیے پگڈنڈیوں کی شکل میں نظر آیا تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رک گیا۔ واہ، یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ راستہ باقاعدگی کے ساتھ بنایا گیا ہے، میں نے کہا، اور میرے ساتھی بھی اس پگڈنڈی کو دلچسپی کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اگر اس پگڈنڈی کے ذریعے سفر کیا جاتا تو پہاڑ کے ایک مخصوص حصے تک پہنچنے میں کافی آسانیاں فراہم ہو سکتی تھی، جبکہ اس کے دوسرے جانب سے، یعنی اس راستے سے جس سے ہم سفر کرتے رہے تھے، خاص مشکلات پیش آ سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے وہی رخ اختیار کیا، لیکن اس وقت شکائی میرے پاس پہنچ گیا۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں جناب، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔